میرے خواجہ غریب نواز ہیں، ایک پنڈت آپ کی بارگاہ میں آیا اور آپ اس وقت تقریر فرما رہے تھے، محفل لگی ہوئی تھی، وہ آ کر کے کہنے لگا اے بابا میں تم سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اچھا یہ بتاؤ، یہ تو بتاؤ تم آئے کہاں سے ہو؟ میرے خواجہ غریب نواز ارشاد فرمانے لگے اچھا یہ تو بتاؤ تم آئے کہاں سے ہو؟ تو وہ پنڈت کہنے لگا اے بابا میں بہت دور سے چل کر کے آیا ہوں، میں بہت دور کا سفر طے کر کے آیا ہوں اور پیدل چل کر کے آیا ہوں۔ میرے خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا اچھا تم اتنی دور سے سفر کر کے آئے ہو، تم اتنی دور سے پیدل چل کر کے آئے ہو، تب تو تمہیں بھوک بھی لگ رہی ہوگی، تب تو تمہیں پیاس بھی لگ رہی ہوگی۔ یہ میرے خواجہ غریب نواز کی شان ہے، وہ پنڈت جو آیا ہے وہ آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہے، وہ آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن آپ نے جب اتنا سنا کہ میں آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوں تو آپ کا کردار دیکھیں، میرے خواجہ غریب نواز کا کردار کیا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں تو چل مقابلہ کر لے، لیکن میرے خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا چل ٹھیک ہے تو مقابلہ کرنے کے لیے آیا ہے تو یہ تو بتاؤ کہ تم آئے کہاں سے ہو؟ میرے خواجہ غریب نواز اتنا پوچھ رہے ہیں، اگر کوئی اور ہوتا تو کہتا مقابلہ کرنے کے لیے آیا ہے چل کر لے مناظرہ، اگر تم مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہے چل تو کر لے مقابلہ، اگر تم مقابلہ ہی کرنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن یہ میرے خواجہ غریب نواز کی شان ہے کہ جب آپ نے اتنا سنا تو کہنے لگے یہ تو بتاؤ آئے کہاں سے ہو؟ میرے خواجہ غریب نواز نے جب اتنا ارشاد فرمایا تو وہ پنڈت کہنے لگا کہ میں بہت دور سے سفر کر کے آیا ہوں اور آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے خواجہ غریب نواز نے جب اتنا سنا تو کہنے لگے آپ کو بھوک بھی لگ رہی ہوگی، آپ تھکے ہوئے بھی ہوں گے، آپ کو پیاس بھی لگ رہی ہوگی، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ میرے خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا چلو پہلے تم کھانا کھا لو اور کچھ دیر آرام کر لو، باتیں تو بعد میں ہوتی ہی رہیں گی، مناظرہ تو بعد میں ہوتا ہی رہے گا۔ میرے خواجہ غریب نواز نے جب اتنا ارشاد فرمایا وہ پنڈت دیکھ کر کے حیران رہ گیا کہ میں جس کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، میں جس سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوں، میں جس سے مقابلہ کرنے کے لیے آیا ہوں، وہ مجھ سے مناظرہ کرنے کی تو بات نہیں کر رہا بلکہ مجھے کھانا کھلانے کی بات کر رہا ہے، مجھے پانی پلانے کی بات کر رہا ہے، مجھے آرام کرنے کے لیے بول رہا ہے کہ میں پہلے آرام کر لوں، باتیں تو بعد میں ہوتی رہیں گی۔ میں جس سے مقابلہ کرنے کے لیے آیا ہوں وہ مجھ سے کھانے کی بات کر رہا ہے کہ میں پہلے کھانا کھا لوں، مناظرہ تو بعد میں ہوتا رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ میرے خواجہ غریب نواز کی شان ہے۔ کیا تاثیر تھی آپ کی زبان میں کہ آپ کی باتوں کو سن کر کے کافر بھی مسلمان ہو جایا کرتے تھے، دشمن بھی اپنے ہتھیاروں کو ڈال دیا کرتے تھے۔ جب اس پنڈت نے اتنا سنا تو وہ دیکھ کر کے حیران رہ گیا اور اس نے مناظرہ کرنا چھوڑ دیا، اس نے اپنے دل سے مقابلے کا خیال نکال دیا، اپنے ذہن سے مناظرے کا خیال نکال دیا اور اس نے ہتھیاروں کو ڈال دیا اور خواجہ غریب نواز کے قدموں میں گر کر کے عرض کرنے لگتا ہے اے بابا مجھے نہیں پتا تھا تمہارا کردار ایسا ہے، میں تو تم سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا تھا لیکن تم تو مجھ سے کھانے کا پوچھ رہے ہیں۔ ارے جس کا کردار ایسا ہے تو پھر اس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اس پنڈت نے کہا اے بابا دیر نہ کیجئے، اب مجھے بھی کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا دی۔